والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الله عز وجل وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صدر محفل حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی مرتبت، محترم سامعین حضرات، آج کی یہ تقریب سعید سیدی و سندی حضور مناظر اسلام ترجمان اہل سنت جگر گوشہ فقیہ اثر زیدہ مجدہ کی اہلیہ محترمہ کے 40ویں کے اصال ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. اللہ رب العزت مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. ایسی محافل میں شرکت کے دو مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو جو جا رہا اس کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رفع درجات ہو، اور دوسرا جو پیچھے رہ گئے انہوں نے بھی آخر کسی دن اس منزل پہ جانا ہے، وہ بھی اپنی تیاری کر لیں. بلاوا آنے والا ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. حضرت تشریف فرما ان کے ذہن میں کہیں گوشے میں بھی نہیں تھا. عمرے پہ جا رہے ہیں، بڑی محبت سے جا رہے ہیں، بڑے چاؤ سے جا رہے ہیں. اہلیہ نے بڑی محبت سے الوداع کیا. جب واپس آئے تو انہیں الوداع کہہ رہے تھے. یہ نامعلوم کس کا وقت آ جائے. یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بازو کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اٹھنا نصیب ہوگا. میں بیٹھا ہوں یہاں، میں کہہ نہیں سکتا کہ اگلا سانس بھی لینا نصیب ہوگا. موت تو کہتے ہیں جوتے کے تسمے سے زیادہ نزدیک ہے. جوتا تسمہ کھولتے پھر بھی ذرا وقت لگتا ہے، موت آتے اتنا بھی وقت نہیں آتا. اللہ رب العزت مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کی لائن درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ آخر ایک دن تمہیں ہم نے دنیا اپنے پاس بلانا ہے، آنا ہے. آخر تمہیں دنیا میں بھیجا، عزت کا تاج تمہارے سر پہ سجایا، تمہیں اپنی بندگی کی توفیق دی تھی، تمہیں رستہ بتایا تھا، یہ رستہ جاتا ہے، کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ اگر تو عمل کیا پھر تو تمہارے لیے آگے جنت کی بہاریں ہیں، اور اگر عمل نہیں کیا ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
मा मिन यौमिन इल्ला वल जलील जल्ल जलालुहु यकूल, रोजाना अल्लाह फरमाता है यब्न आदम मा अनसफ्तनी, ए आदम के बेटे तूने मुझसे इंसाफ नहीं किया, अज़कुरो का व तनसानी, और मैं तो तुझे याद करता हूँ तू मुझे भूल रहा है। हमारा खालिक तो हमें याद करता है, हम ही उसे भूल गए, हम ही उसका दर छोड़ गए, हमने ही उसके सर दर पे अपनी जबीं झुकाना छोड़ दी। फरमाया अदू का व तज़हबु इला गैरी, और मैं तुझे अपने दर पे बुलाता हूँ तू कहीं और जाता है। हमारा रब कहता है मैं तो तुझे अपने दर पे बुलाता हूँ तू कहीं और जाता है। अदफ़ाउ अनकल बलाया व अंता माकूफुन अलल खताया, और मैं तो तुझे मुसीबतों से बचाता हूँ, तू मेरी नाफरमानी करता है, तू मेरे जुर्म करता है, मेरी बारगाह की नाफरमानियां करता है। यब्न आदम मा तक़ूलु इज़ा जितनी गदन, ओ आदम के बेटे कल जब मेरे पास आएगा तो मुझे क्या जवाब देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही फिक्र की तौफीक अता फरमाए। कल परवरदिगार आलम ने हमसे पूछ लेना है, ये वक्त है, सांस आ रहा है, हम अपनी झोली भर सकते हैं, जब चले गए कब्र में फिर क्या होगा, फिर तो हमारे लिए सिलसिला खत्म हो गया है। तो आइए इस वक्त से पहले कि किसी मस्जिद में ऐलान हो जाए आज फलां चौधरी साहब, मौलाना साहब, फलां नवाब साहब दुनिया से चले गए, उससे पहले अपनी झोली भर लीजिए। इमाम अहले बैत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपको गिरफ्तार करके मुल्क शाम ले गए और मुल्क शाम में जाकर आप वहां मौजूद हैं, जेल की काल कोठरी के अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं, उस वक्त आप फरमाते हैं लैसल गरीबो गरीब शाम वल यमनी इन्नल गरीबा गरीबुल लहद वल कफनी, गरीबो मुसाफिर वो नहीं जो शाम और यमन का गरीब है, मैं यहाँ आ गया ये गरीब नहीं, हकीकी गरीब तो वो है जो कफन और कब्र के अंदर मौजूद है। इन्नल गरीबा लहू हक्कुल लिगुरबतिही अलल मुकीमीन फिल औतान वस्सकनी, हर गरीब का उसकी गुर्बत की वजह से हक है उन पर जो अपने वतन और अपने मकानों में रिहाइश पजीर हैं। ला तनहरन्ना गरीबन हाल गुर्बतिही अद्दहर यनहरहु बिज़ुल्ल वल महनी, और किसी गरीब को उसकी हालत गुर्बत पर झिड़कते नहीं हैं क्योंकि जमाना उसे कमजोरी और आजमाइशों में झिड़क रहा है। फिर फरमाया सफरी बैदुल वजादी लन युबल्लिगनी, और मेरा सफर बड़ा लंबा है, मेरा सामान ज़्यादा सफर, मेरा सादे सफर बड़ा कलील है, मेरे पास पहुंचने वाला नहीं। बकुवती दावफत, मेरी ताकत कमजोर हो गई। वल मौत यतलबुनी, और मौत मुझे तलाश कर रही है। वली बकाया ज़ुनूबिन लस्तु आलमुहा, और मेरे पास कुछ गुनाह रह गए हैं और जिन्हें मैं जानता ही नहीं। ईमान वाले तेरे कुछ ऐसे गुनाह भी हैं और जो तुझे इल्म नहीं। अगर गुनाह का इल्म है तो इंसान माफी मांग लेता है, कभी ऐसे गुनाह भी आते हैं जिनका इल्म नहीं। आजा अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा के रोते हैं, रब की बारगाह में मुनाजातें करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करते हैं, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, या अल्लाह हमारी खताएं माफ कर दे। हो सकता है किस वक्त करीम का करम हो जाए, तेरी जुबान से जुमला बाद में निकले करीम अल्लाह पहले करम फरमा दे, वो तो माफ करने वाला है। आ जाओ उसके दर पे आओ तो सही और उसका नाम जपो तो सही, उसका नाम लेने वाला कभी महरूम नहीं रहा करता। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला एक इरशाद नकल फरमाते, आप उसे भी सुनते जाइए। आप फरमाते कयामत का दिन होगा, एक आदमी बारगाह खुदाबंदी में लाया जाएगा, उसका अमाल नामा बिल्कुल सफेद है, कोई नेकी नहीं है। अल्लाह उसे फरमाएगा जा मैंने तुझे तेरे अमलों से माफ कर दिया। वो कहेगा या अल्लाह बेनियाज़ी, जो अमल लेके आता है कहता फजल से माफ किया, मेरे पास अमल है ही नहीं, तू कहता अमल से माफ किया। अल्लाह फरमाता है हाँ मैंने माफ कर दिया तुझे तेरे अमल से, ये भी उसके फजल की एक किस्म है, मैंने तुझे तेरे अमल से माफ कर दिया। या अल्लाह मेरा अमल कौन है बता तो दे, यहां तो कुछ लिखा ही नहीं। फरमाया एक रात तू सोया हुआ था, पहलू के बार सोया था, तेरे पेट में दर्द हुई, तूने वहां हाथ रख के कहा अल्लाह, पहलू बदला, सो गया, तुझे तो खबर नहीं तूने मुझे याद किया है और मुझे तो याद है कि तूने मुझे याद किया है। ईमान वाले अल्लाह की बारगाह में आ जा और किसी वक्त सर झुका ले, इंशाअल्लाह तेरा सर बाद में झुकलेगा, करीम अल्लाह का करम पहले होता चला जाएगा। आप फरमाते या नफ्सो कुफ्ती अनिल इस्यान वक्त से भी,
اے میرے نفس اور گناہ سے بچ جا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جا، وَاقْتَسِبِي فِعْلًا جَمِيلًا لَعَلَّ اللَّهَ يَرْحَمُنِي، اور کچھ نیک کام کر لے شاید اللہ مجھ پہ رحم کر لو، یا نفس ویحک توبی وعملی حسنا عسى تجازین بعد الموت بالحسن، اے میرے نفس تجھ پر افسوس، اب بھی توبہ کر لے، اعمال حسنہ و صالحہ سر انجام دے لے، ہو سکتا ہے تجھے موت کے بعد نیکیوں کا اچھا بدلہ دیا جائے۔ یہ کون ہیں؟ ہمارے اسلاف، امام زین العابدین، ان جن کا نام لیتے ہم تھکتے نہیں ہیں، ان کا نام پڑھ پڑھ کے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، آئیے ان کے طریقے پر بھی عمل کریں۔ یہ دنیا ہے، دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اللہ کی مہربانی ہو جائے اور جس پہ فضل ہو جائے اس پہ رحمت ہوا کرتی ہے۔ اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ کے پیارے نبی نے کہ ارشاد میں بچہ جب بولنے کی عمر پہ پہنچے اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شریف پڑھو۔ جو بچہ بولنے کی وہ بولتا ہے اس کے سامنے جو بھی کہو گے وہ بولے گا۔ بچہ بولنے کی عمر پہ کلمہ شریف پڑھو، وہ کلمہ پڑھے گا۔ اگر کسی کی زبان پر اس وقت کلمہ جاری ہو گیا، پہلا اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا، اللہ توفیق سے مرتے وقت بھی اسے کلمہ نصیب کر دے گا، اور جسے پہلے اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے درمیان میں جو کچھ بھی اور رب تعالیٰ سب کو معاف کر کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بشر المؤمنین، ایمان والوں کو بشارت دیجئے بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، آئیے اس کا فضل مانگے تو صحیح، اس کا در کرم کھلا ہوا ہے، آئیے اس کے در کرم پہ جولی پھیلانا تو سیکھے، اور جس نے بھی جولی پھیلائی ہے پروردگار عالم اس پہ مہربانی کر دیا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال کا وقت آیا، آپ نے اس وقت ایک جملہ بولا، جان نکل رہی ہے، کہتے اللہم امرتنی فقصرت، اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا میں نے تقصیر کی، میں تیرا حکم صحیح بجا نہ لایا، ونہیتنی فعصیت، یا اللہ تو نے مجھے گناہوں سے روکا لیکن میں گناہ کر گیا، وانعمت علی فافضلت، یا اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو انعامات کی حدیں کر دی، بہت زیادہ انعام کیا، فَإِنْ عَفَوْتَ فَقَدْ مَنَنْتَ، اگر تو معاف کر دے تو احسان کرے گا، وَإِنْ عَاقَبْتَ فَمَا ظَلَمْتَ، اگر تو مجھے سزا دے گا تیرا ظلم نہیں ہوگا، اللہ ہاں مولا ایک بات سن لے، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اتنا کہا تھا ان کی جان نکل جاتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کے جان نکل جاتی ہے۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی کا جوان بیٹا تھا، فوت ہو گیا، وہ روزانہ اس کو فاتحہ وغیرہ پڑھ کے آتا تھا اور اس کے لیے استغفار کرتا تھا، کبھی خواب میں ملا نہیں، ایک دن خواب میں مل ہی گیا، وہ بات کہتا بیٹا کیسی بے وفائی ہے، میں تجھے روزانہ یاد کرتا ہوں اور تو کبھی خواب میں بھی نہیں آتا۔ کل گا ابا ہم تو جنت میں چلے گئے، ابا ہم تو جنت میں چلے گئے، بیٹا پھر آج کس لیے آئے ہو اگر جنت میں ہو؟ کہا ابا آج تمہیں معلوم نہیں عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا ہے، تو پھر رب نے جنتیوں کو حکم دیا ہے جاؤ اس کے جنازے میں شریک ہو کے آ جاؤ۔ ایمان والے تو بن تو صحیح اور نبی کا امتی بن تو صحیح، انشاءاللہ جب تیرا جنازہ ہوگا دھوم سے نکلے گا اور دنیا دیکھے گی کہ مرد مومن جا رہا ہے، نشان مرد مومن بات گویم جو مر گایت تبسم بر لبیوس، اور مومن کی نشانی یہ ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اب مامون الرشید کا بھی سنیے، ہارون الرشید، یہ اس کی موت کا وقت آیا، ہارون کی موت کا وقت آیا اور اس نے بلایا اپنے ارد گرد حاشیہ پر کہنے لگا میری سواری لاؤ، جس سواری پر بیٹھتا تھا وہاں اس کو بچھاؤ، وہ بھی لاؤ، وہ لائی گئی۔ اب سواری جس پر بیٹھتا تھا وہ جو اس کے نیچے گدا ہوتا تھا بڑا ریشم کا، اس کے نیچے بچھایا، اس کے اوپر اس نے خاک ڈالی اور خاک ڈال کر اس پہ بیٹھ گیا، عجز انکساری کرنے لگا۔ پھر وہ کہتا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے اللہ
اور جس کی سلطنت کو زوال نہیں ہے اس پہ رحم کر دے جس کی سلطنت جا رہی ہے. اے خالق و مالک اے پاک پروردگار رحم کر دے اس پر جس کی بادشاہت جا رہی ہے. دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے, آپ نے بھی چلے جانا ہے, میں نے بھی چلے جانا ہے. آئیے اس وقت کی تیاری کریں جب کسی مسجد میں اعلان ہو جائے گا فلاں جا رہا ہے, پھر ہمارا اعمال نامہ لپیٹ دیا جائے گا. آئیے اس وقت سے پہلے تیاری کر لیں, اپنے پاس نیک اعمال تو اکٹھے کر لیں. ہاں جس کے پاس نیک اعمال ہوا کرتے ہیں پروردگار عالم کی رحمتیں ہوا کرتی ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مردے جو زندہ ہیں ان کے اعمال مردوں پہ پیش ہوتے ہیں. جو زندہ ان کے اعمال مردوں پہ پیش ہوتے ہیں. اگر وہ اچھے دیکھیں تو وہ خوش ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں, اور اگر گناہ ہوں غلطیاں ہوں تو پھر کہتے ہیں یا اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کر دے, یا اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کر دے. اب دیکھیے کوئی بھی کسی اپنے باپ کے سامنے تو جرم نہیں کرتا, کوئی گناہ اپنے بیٹے کے سامنے نہیں کرتا. ہاں ہمارے احباب اسلاف چلے گئے, کتنے ہی جگر کے ٹکڑے دنیا سے جا چکے ہیں, ایمان والے وہ تو دیکھ رہے ہیں. آئیے کوئی گناہ کوئی جرم نہ کیجیے. لا تنظروا الی صغار الذنوب وحقارتها ولکن انظروا الی من اجترأتم. یہ نہ دیکھو گناہ چھوٹا یا حقیر ہے, یہ دیکھو کس کی نافرمانی کی جرت کر رہے ہو, وہ تو اکبر ہے. اکبر کی نافرمانی بھی چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی, وہ پکڑنا چاہے تو چھوٹی نافرمانی پہ پکڑ لیتا ہے. بے نیاز ہے, وہاں کون چھڑائے گا. آئیے اس کی بارگاہ میں اور سر جھکا کے معافیاں مانگ لیں, اور جو معافیاں مانگا کرتا ہے رب تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت نازل فرمایا کرتا ہے. اور ایک بزرگ ہیں وہ ابراہیم بن صالح کے پاس ہے, یہ فلسطین کے اندر تھے. کہنے لگے مجھے کوئی نصیحت کرو. کہنے لگے میں تجھے کیا نصیحت کروں, اللہ تجھے مہربانی کرے. مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ احیاء نیکوں کے اعمال ان کے اقارب پر پیش کیے جاتے ہیں. ذرا دیکھ لینا تیرے روز کے اعمال تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, تیرے روزانہ اعمال تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش. ایمان والے کبھی سوچا, اور ویسے تو بڑے نعرے لگاتے ہو, سرکار کو علم ہے, اولین و آخرین کا علم ہے, سرکار اول سے لے کے آخر تک جانتے ہیں, روزانہ نعرے لگاتے ہو نبی حاضر ناظر ہے. اور کیا ہمارا اس پر اعتقاد بھی ہے, اور بند کمروں میں بھی نبی دیکھتا ہے, اور جہاں تنہائی ہو وہاں بھی نبی دیکھتا ہے. ایمان والے نبی تجھے دیکھ رہا پھر تو جرم کرے غلطی کرے, یہ کہاں کا انصاف ہے. آج اپنا ایمان پکا کر لے, اور تو اپنے ماں باپ سے چھپ سکتا ہے, بہن بھائی سے چھپ سکتا ہے, بیوی بچوں سے چھپ سکتا ہے, لیکن مازاغی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتا. وہ نبی تیرے اعمال کو دیکھ رہا ہے. کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے سوچ لینا, نیلی چھت والا بھی دیکھتا ہے, سبز گنبد والا بھی دیکھ رہا ہے. آئیے اپنے اسلاف یاد کیجئے, ان کو یاد کر لیجئے. جو دنیا سے گئے ہوئے ان کو یاد کرتا ہے, کل شاید اس کے لیے بھی کوئی ہاتھ اٹھا دے. آئیے وقت ہے جب انسان کسی کو یاد کرتا ہے اسے خیال آتا ہے میں نے بھی جانا ہے, میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. تو آئیے ان کو یاد تو کیجئے. جو ان کو یاد کیا کرتا ہے اللہ رب العزت کی اس پر رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں. ایک بیٹا عثمان بن سودا, یہ کہتے ہیں ان کی ماں عابدات و زاہدات میں سے تھی, لوگ اسے راہبہ کہتے تھے, عبادت کرنے والی, اللہ اللہ کرنے والی. وہ اپنے جس وقت اس کی موت کا وقت آتا ہے اس کی ماں کا, وہ اپنا سر اٹھاتی ہے آسمان کی طرف دیکھتی ہے, کہتی یا اللہ اے میرے سرمائے, اے میری دولتیں, ومن علیہ اعتمادی کی حیاتی و بعد موتی, ہے وہ ذات جس پر میرا اعتماد ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. یا اللہ مجھے موت کے وقت رسوا نہ کرنا, یا اللہ مرتے وقت مجھے رسوا نہ کرنا, مجھے قبر میں وحشت نہ دینا. اس کا انتقال ہو گیا. بیٹا ہر جمعے کو ماں کی قبر پہ آتا تھا, اس کے لیے دعا کرتا, استغفار کر دیا, اہل قبور کے لیے بھی استغفار کرتا. ایک دن ماں ملی, کہنے گا ماں کیا حال ہے, کہنے گی بیٹا کچھ نہ پوچھو موت کی بڑی سختی ہے.
لیکن اللہ نے اپنے لطف و کرم سے مجھے برزخ محمود میں جگہ عطا فرما دی ہے. میرے لیے بستر بچھا دیے گئے, میرے لیے پھول بچھا دیے گئے, سندس و استبرق کا میرے لیے تکیہ بچھا دیا گیا, قیامت تک یہ رہے گا. وہ کہنے لگا اماں کوئی حاجت ہو میرے لائق کوئی خدمت, جیسی آج بھی بیٹا کہتا ہے اماں کوئی خدمت, ماں کہتی ہے بیٹا جو جمعے کے جمعے تم میری قبر پہ آ تو اس کو نہ چھوڑنا. اماں تمہیں پتا چلتا ہے اور بیٹا جب تم پل پہ آتے ہو سارا قبرستان کہتا رائبہ مبارک ہو تیرا بیٹا آ رہا ہے. آئیے اپنے اسلاف کو یاد رکھیں اور جو قبروں میں جا چکے انہیں یاد رکھیں, انہیں استغفار کرتے رہیں. جو ان کے لیے استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت کی اس پہ رحمت اور برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں. اور دعا کا فائدہ ایک تو انسان کا اپنا بھلا ہے اور جو قبر میں چلا گیا اس پہ بھی اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں. یہ ایک اللہ والے انتقال, ان کا ایک بھائی تھا انتقال ہو گیا, کہتے فرائی تو ہوں فی النوم, میں نے خواب میں دیکھا فقلت تو یا اخی, اے میرے بھائی تیرا کیا حال ہے, جب تجھے رکھا گیا قبر میں کیسی بھی تھی؟ کہنے لگا آگ کا ایک شعلہ آیا, آگ کا ایک شعلہ آیا, قریب تھا کہ مجھے جلا کر خاکستر کر دیتا. کسی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, رب تعالیٰ نے شعلے کو پرے کر دیا. اور دعا مانگو تو صحیح, دعا تمہارے اسلاف کی قبروں کو منور کرتا ہے, تمہارے اسلاف کی قبروں کو نور والا کرتا ہے. اللہ رب العزت کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. پروردگار عالم اپنے کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور ایک سنیے, یہ شبیب بن شیبہ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے وصیت کی اپنی موت کے وقت کا, بیٹا جب میں مر جاؤں فقم عند قبری, میری قبر پہ کھڑے ہو جانا اور کہنا اے ام شبیب قولی لا الہ الا اللہ. وہاں ضرور کلمہ پڑھ دینا, قبر پہ کلمہ پڑھ دینا. وہ قبر پہ اس نے کلمہ پڑھ دیا. بعد میں ماں ملتی ہے, اماں کیا بھی تھی؟ بیٹا فرشتے دیکھ کے تو میں گھبرا گئی, تو نے مجھے سوالوں کا جواب یاد کروا دیا ہے. تو اوپر کھڑا تھا, تو نے سوالوں کا جواب یاد کروا دیا. اور جب قبر پہ دفن کرتے ہیں میت کے, جس وقت جاتے ہیں لوگ ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے, فرشتے آ جاتے ہیں. کوئی ایک تو چلا جائے اور جا کے وہاں قبر پہ کلمہ پڑھ دے, اسے کہہ دے میرا رب اللہ ہے, کہہ دے میرا دین اسلام ہے, اور کہہ دے یہ تو وہ ذات ہے مر کے پہنچا ہوں جہاں جس دل ربا کے واسطے, اتنا کہہ دے اسے یاد آ جاتا ہے, وہ سرکار کو پہچان جاتا ہے. رب تعالیٰ اس کی قبر کو منور کر دیا کرتا ہے. اب سنیے اللہ رب العزت کی رحمتیں. آج ہم نے جانا ہے دنیا سے, کسی نہ کسی وقت چلے جانا ہے, اس کی تیاری کیجئے. حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں دواء القلب خمسۃ اشیاء, دل کی بیماریوں کی دوا 5 چیزیں ہیں. دل کو بیماری لگتی ہے حسد, کینہ, بغض, ریاکاری, تکبر, یہ سب دل کی بیماریاں ہیں. ان سے شفا کے لیے 5 چیزیں ہیں. ایک قراءۃ القرآن, قرآن کی تلاوت کیا کرو, اللہ توفیق دے, قرآن کی تلاوت کرو. خلاء البطن, روزے رکھو. وقیام اللیل, رات کو اٹھو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو. والتضرع عند السحر, اور سحری کے وقت عجز و انکساری کرو. ومجالسۃ الصالحین, نیک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھا کرو, نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو. رب کا ایک ارشاد ہے, رب کیا کہتا ہے؟ متقی لوگوں کی ایک شان ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. متقی کی یہ شان ہے. رب کہتا ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے متقی خرچ کرتے ہیں. ہم نے رزق اس کو سمجھا, صرف کھا لیا رزق ہے, پی لیا رزق ہے, پیسے کو رزق سمجھ لیا. ایمان والے یہ بھی رزق ہے, رب کا رزق کچھ اور بھی ہے. اور کسی سرمائے والے کے پاس بیٹھو گے وہ تمہاری جھولی بھرے گا, اور کسی سخی کے پاس بیٹھو گے تمہیں 2 روٹیاں دے دے گا. اور کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو گے, کسی کے پاس بیٹھنے سے تلاوت قرآن کا ذوق آتا ہے, کسی کے پاس بیٹھنے سے کلمہ طیبہ کا ذوق آتا ہے, کسی کے پاس بیٹھنے سے درود پاک کا ذوق آتا ہے, کسی کے پاس بیٹھنے سے تہجد کا ذوق آتا ہے. یہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو اللہ نے انہیں رزق
رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. آ جاؤ کسی درود پاک والے کے پاس, اس کی بارگاہ میں بیٹھو گے دل خود بخود درود پاک پڑے گا. اور کسی قرآن والے کے پاس آؤ گے زبان سے قرآن جاری ہو جائے گا. کسی نوافل والے کے پاس آؤ گے اور نوافل جاری ہو جائیں گے. اور اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنے والا محروم نہیں رہا کرتا. رب بھی فرماتا ہے ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم, اور دنیا سے یہ میرے مجھے یاد کرنے والی وہ قوم ہے ان کے پاس چند گھڑیاں بیٹھنے والا بد نصیب نہیں رہا کرتا. چند گھڑیاں بیٹھنے والا بد نصیب نہیں رہا کرتا. ایک گاؤں میں ایک اللہ والے آ گئے. وہاں کے جو پہلے سکالر تھے ان کے پاس لوگوں کا رجحان کم ہو گیا. اللہ والے کے پاس لوگوں کا ازدحام ہو گیا. ایک دن وہ کہنے لگا پڑھا میں نے ہے, کتابیں میں نے رگڑی ہیں, یہ ادھر ازدحام زیادہ ہو گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں جاتا ہوں آج جا کے کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں, آج جا کے کوئی بڑا دقیق مسئلہ پوچھوں گا. کچھ سوچ کے آیا. حضرت تشریف فرما تھے, وہ آیا, حضرت ملے, استقبال کیا, بڑے ادب سے بٹھایا. حضرت صاحب تشریف رکھیے, مولانا صاحب تشریف رکھیے, بٹھایا. کیسے آج جی خیر کیے تھے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت آپ نے علم کتنا پڑھا ہے؟ بس میں پاکی پلیتی کے مسائل جانتا ہوں, بس ایمانیات کے بارے میں جانتا ہوں, زیادہ تفصیل نہیں پتا. اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھ لے تو مسئلہ پوچھے آتا ہو تو بتا دوں گا, لیکن شہر میں مولانا صاحب کے پاس بھیج دوں گا. وہ کہنا پھر بات تو نہ ہوئی نا, لوگ آپ سے مسئلہ پوچھنے آپ شہر بھیجتے ہیں. اب حضرت سمجھ گئے, فرمان لگے مولانا صاحب گھر والی نماز پڑھتی ہے, پڑھتی ہو تو کہیں پڑھتی ہے. مولانا صاحب گھر والی نماز پڑھتی ہے, بولتے نہیں. مولانا صاحب گھر والی نماز پڑھتی ہے, خاموش. 3 مرتبہ. پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کر کے کہا مولانا صاحب اس علم کا کیا فائدہ, یہ فقیر کا ہاتھ ہے جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا. اول تو تہجد کی نماز بھی ساتھ, ورنہ 5 نمازیں تو کم از کم پکی ہو جاتی ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم نے جو رزق دیا ہے وہ رزق خرچ کرتے ہیں. اور کسی اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھنے سے دل سے میل خود بخود دور ہو جایا کرتی ہے. دل کی بیماریاں دور کرنے والی ایک مجالسۃ الصالحین, نیک لوگوں کی محفل ہے, ان کے پاس بیٹھنے والے پہ کرم ہوا کرتا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, ہماری سوچ وہ رہی نہیں. ہم مادی دور میں پیدا ہوئے, ہماری وہ سوچ ہی نہیں ہے. آئیے ذرا بڑوں کی سوچ کا موازنہ کریں. باب مدینہ علم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کفانی عزن ان تکون علی ربن, یا اللہ میرے لیے اتنی ہی عزت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. یا اللہ میرے لیے اتنی ہی عزت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. یہ حضرت علی کی سوچ ہے. وَكَفَى بِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا, یا اللہ میرے لیے اتنا فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ تھوڑی بات ہے, وہ میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. ایمان والے کبھی سوچا ہی نہیں اللہ رب العزت تجھے ندا دیتا ہے, اللہ رب العزت تجھے آواز دیتا ہے, اور رات کے آخری پہر رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. وہاں فرماتا ہے تم میں کوئی معافی مانگنے والا, میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اور رات کے آخری پہر رب آتا ہے, فرماتا ہے تم میں کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے, تم میں کوئی رزق تلاش کرنے والا, رزق مانگنے میں اس کی جولی رزق سے بھر دوں. ہم رزق کے لیے صبح سے لے کر شام تک مارے مارے پھرتے ہیں, کبھی دکان پہ جاتے ہیں, کبھی دفتر جاتے ہیں, کبھی چکر لگاتے ہیں, کبھی مزدوری کرتے ہیں, کبھی سر پہ کیا کچھ اٹھاتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے, کیا پاپڑ نہیں بیلتے, اور کبھی رات کو بھی اٹھ کے دیکھ تو صحیح, اللہ کی بارگاہ میں التجا کر تو صحیح, رب کی بارگاہ میں جولی پھیلا تو صحیح. انشاءاللہ وہ کریم اللہ ہے, تو جولی پھیلا تو صحیح, تیری جولی بعد میں پھیلے گی, کریم اللہ پہلے بڑھتا چلا جائے گا. وہ اللہ رب العزت مہربانی کرنے والا, اللہ رب العزت رحمتیں کرنے والا. ہاں جو اللہ رحمت فرماتا ہے پھر اس رحمت کی قدر بھی کرنی چاہیے. بس اوقات ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی گناہ ہو گیا لیکن اللہ نے ہمیں سزا نہیں دی. گناہ تو کرتے ہی رہتے ہیں نا, کبھی سوچتے ہیں گناہ تو ہم سے ہو گیا لیکن ہمیں کوئی سزا ملی نہیں. آئیے سنیے, ایک آدمی وہ ایک مرتبہ کہنے لگا یا رب, اے رب میں نے تیری کتنی نافرمانی کی ہیں, لم تعاقبنی, تو نے مجھے سزا ہی نہیں دی. یا اللہ میں نے تیری نافرمانیاں کی, تو نے مجھے سزا نہیں دی. اللہ رب العزت نے اس وقت نبی پہ وحی نازل کی, جاؤ اور جا کے اسے بتا دو میں نے تجھے سزا بڑی دی تھی, تجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں نے تجھے سزا دی, تجھے پتہ ہی نہیں چلا. یا اللہ کیا سزا دی؟
فرمایا پہلے تو رات کو اٹھ کے روتا تھا، میں نے رونا ہی تجھ سے چھین لیا اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو کہتا مجھے سزا ہی نہیں ملی اور تو کہتا مجھے کچھ تکلیف ہی نہیں ملی۔ یہ نافرمانی، اس سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ رب اپنی مناجات کی لذت چھینتا ہے، اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی لذت چھینتا ہے۔ یہ اس وقت سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگ لے۔ جو گناہوں سے معافی مانگا کرتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت اور برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ ایک اور سنیے، حضرت خواجہ ابو محمد عبداللہ انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اذا دن الرجل القاری من المعصیہ، جب قرآن کا قاری جس کے سینے میں قرآن ہے وہ گناہ کے نزدیک جاتا، ناداہ القرآن من صدرہ، قرآن اس کے سینے سے آواز دیتا ہے واللہ ما لہذا حملتنی، اللہ کی قسم تو نے اس لیے تو مجھے اپنے سینے میں محفوظ نہیں کیا۔ اور قرآن آواز دیتا ہو کیا کر رہے ہو، ہم نے سنے نہیں، ہم نے اپنے مسام بند کر دیے، اپنے کان بند کر دیے ہیں۔ اور قرآن جس کے سینے میں ایک دو سورت بھی سینے میں ہے، جب گناہ کرتا قرآن اندر سے آواز دیتا ہے ارے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، اور دیکھ میں تیرے سینے کے اندر ہوں۔ ہمیں وہ آواز آتی نہیں، ہم یہ چیزیں دیکھتے نہیں ہیں۔ آئیے اور کسی سے اپنی علاج تو کروا لیں۔ آج کان بند ہو جائیں، بہرا ہو جائے علاج کر دو، وہ دوائی دیتے ہیں، مہینوں مہینوں علاج کرواتے ہیں، نہیں تو ٹونڈی لگا دیں گے اور تم اس سے سنو، ہمیں سننا نظر آ جاتا ہے۔ ایمان والے دل کے کان بند ہو گئے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور اس کے بھی طبیب ہیں، دل کے کانوں کے بھی طبیب ہیں، ان آنکھوں کے بھی طبیب ہیں، دل کی آنکھوں کے بھی طبیب ہیں۔ یہ ڈاکٹر ہیں اور یہ ڈاکٹر ہیں، کوئی MBBS ڈاکٹر ہے پنجاب یونیورسٹی کا، پنجاب میڈیکل کالج کا، لندن کا، جاپان کا، جرمن کا، ملائیشیا کا۔ ایمان والے اسی طرح دل کے بھی ڈاکٹر ہیں اور وہ بھی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ فرق اتنا ہے، آنکھ کا جو ڈاکٹر ہے یہ ملائیشیا، جاپان، جرمن، امریکہ کا پڑھا ہوا ہے، اور دل کا جو ڈاکٹر ہے یہ علی حجویری کی یونیورسٹی کا پڑھا ہے، غوث جیلانی کی یونیورسٹی کا پڑھا ہے، مجدد الفسانی کی یونیورسٹی کا پڑھا ہے۔ آ جا اور کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آ جا، ہو سکتا ہے تیری آنکھ میں ایک سلائی ڈالے، تیری آنکھ روشن ہو جائے، تجھے جلوہ محمد مصطفیٰ نظر آ جائے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں حضرت ابو درداء روایت کرنے والے فرمایا انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، بندہ مومن کو اس بات سے ڈرنا چاہیے ان تلعنہ قلوب المؤمنین، کہ ایمان والوں کے دل اس سے لعنت برے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے پتا چلے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ان العبد یخلو بمعاصی اللہ، جس وقت بندہ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے رب اس کا بغض لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس کا بغض لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو تنہائی میں اللہ اللہ کر تو صحیح، لوگوں کے دلوں میں رب محبت خود ڈال دے گا، رب محبت ڈالے گا۔ اللہ فرماتا ہے جبریل مولا میں حاضر ہوں، میں فلاں آدمی سے محبت کر گیا، یا اللہ کیا حکم ہے تو بھی محبت کر لے۔ جبریل کہتا ہے یا اللہ محبت، فرشتوں میں کہہ دے، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتے سارے آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے تو نیکی کر تو صحیح، اور آسمان والے تجھ سے محبت کریں گے، فرشتے مجھ سے تجھ سے محبت کریں گے۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، زمین میں لوگوں کے دل کھینچے چلے آتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے آج بھی داتا علی حجویری کے مزار پہ چلے جاؤ اور رات 2 بجے 4 بجے چلے جاؤ، وہاں جمگٹا نظر آتا ہے۔ وجہ یہ ہے اس نے رب کی محبت کو جیتا ہے، رب نے لوگوں کے دل گرمائل کر دیے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب ایمان والوں کو بشارت بھی دے دیجئے، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، ایمان والوں کو بشارت دیجیے اللہ کا ان پر بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یار ہم پہ کتنا فضل ہے، کبھی سوچا، کبھی غور کیا رب کی ہم پر مہربانی کتنی ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں پاک دل سے دعا مانگو۔ یا رسول اللہ پاک دل کہاں سے لائیں؟ پاک زبان سے دعا مانگو۔ یا رسول اللہ پاک زبان کہاں سے لائیں؟ فرمایا اپنے لیے تو پاک نہ ہوگی، دوسرے کے لیے تو پاک ہے، کسی کے لیے دعا مانگو،
کسی کے لیے اور دعا مانگو. جب دعا مانگو وہ تمہارے لیے دعا مانگو, یہ زبان پاک ہوگی. اب سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لأخیہ بظاہر الغیب مستجابہ. جو ایمان والا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے یہ دعا قبول ہے. وعند راسہ ملک موکل, دعا مانگنے والے کے سر پر فرشتہ بیٹھ جاتا ہے. ایمان والے تو دعا مانگ تو صحیح, فرشتہ تیرے سر پہ آ جائے گا. کسی کے لیے دعا مانگ, یا اللہ دعا مانگ دے, یا اللہ ساری امت پہ کرم کر دے, نبی کریم کی ساری امت پہ رحم کر دے, یا اللہ جو نبی کے دیوانے ان کی جھولیاں بھر دے. اور دعا مانگ تو صحیح, کسی کے لیے فرشتہ آ جائے گا. فرشتے آنے کا پہلا فائدہ ہوتا ہے شیطان چلا جاتا ہے. شیطان نہیں نزدیک آتا, فرشتہ جب آ کے بیٹھ جائے گا شیطان چلا گیا. کلما دعا لأخیہ بخیر, جب بھی کوئی بھلائی کی دعا مانگتا ہے یا اللہ میرے فلاں بھائی کی جھولی بھر دے, فرشتہ کہتا آمین, تیری بھی اللہ جھولی بھر دے. فرشتہ کہتا ہے آمین, تیری بھی اللہ جھولی بھر دے. ایک بات یاد رکھنا, فرشتہ رب کے حکم کے بغیر زبان سے لفظ کو نکال سکتا ہی نہیں. تو کسی کے لیے دعا مانگ, فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اسے بھی دے. رب بھی کہتا ہے اسے کہہ دے, تو رب دینا چاہتا ہے تو کہہ دے, تیری جھولی بھرنا چاہتا ہے تو کسی کے لیے دعا مانگ دے. اللہ رب العزت کی رحمتیں, رب کا لطف و کرم ہوگا, رب تعالیٰ کی عنایت ہوں گی. ہاں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوا کرتا ہے, رب تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت اور فضل فرمایا کرتا ہے. محمد بن یوسف اصبہانی رحمت اللہ علیہ, ان کی ایک بات سنیے. وہ فرماتے ہیں تیرا نیک بھائی, تیرا نیک دوست جیسا آدمی کہاں ہوگا. نیک دوست نیک بھائی دعا مانگو, یا اللہ ہمیں نصیب کر دے. وہ کہتے ہیں جب تو مر جائے گا تیرے گھر والے تیری میراث تقسیم کریں گے. بیٹے بیٹھ جائیں گے, کہیں گے پیسہ بانٹو, پیسہ بیٹھو پیسہ. ہم پیسے پہ بڑے فریفتہ ہو گئے. میں پیسے کی ایک بات چھوٹی سی کرتا جاؤں ضمناً. میرے چند ساتھیوں نے بتایا کہ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی, ایک آدمی فوت ہوا, اس کے 6 بیٹے تھے, اور آج سے 15-20 سال پہلے 2 کروڑ روپیہ چھوڑ کے گیا. 2 کروڑ روپیہ آج سے 15-20 سال پہلے. وہ ان کی بہنیں بھی تھیں کچھ, انہوں نے بہنوں سے تو معاف کروا لیا جیسے رواج ہوتا ہے, معاف کروا لیا. اب بیٹھے بھائی پیسے گننے لگے تو سارے کہتے کنجر کیا چھوڑ کے گیا, 33 لاکھ ہاتھ میں آیا ہے. یہ دنیا کی ہے. آئیے کسی کو دین تو سکھائیے, اور کسی کی جھولی قرآن سے تو بھر دیجئے, کسی کی جھولی حدیث سے تو بھر دیجئے, اور اسے کچھ تہذیب تو سکھائیے. اپنی اولاد کو محمد مصطفیٰ کا در تو سکھائیے, اور اسے قرآن چومنا تو سکھائیے. اسے اٹھائیے, بیٹا اٹھو اٹھو, اٹھ کے 2 نفل پڑھو تو صحیح, اور رب کی بارگاہ میں سجدے کرو تو صحیح. ہو سکتا ہے تیرا بچہ سجدہ کرے, تیرے گھر میں رب کی محبت کی وہ شمع جل جائے, تجھے پتہ ہی نہ چلے, سارے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بنتا چلا جائے. وہ فرماتے ہیں محمد بن یوسف اصبہانی فرماتے ہیں اور نیک بھائی جیسا, نیک دوست جیسا کہاں ملے گا. تیرے آل اولاد تو تیری میراث تقسیم کر رہی, پیسے بانٹ رہے, وہ تیرے غم میں مبتلا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اس کے قبر کی ظلمتیں دور کر دے, یا اللہ اس پہ مہربانیاں کر دے. اور تو منو مٹی کے نیچے ہے, لیکن تیرے دوست کی دعا جا رہی ہے اور تیری قبر کو کشادہ کر رہی ہے. آ جاؤ, اولاد سے ایسا سلوک کر لو, اپنے اہل خانہ سے ایسا سلوک کر لو, اور جب مرو دنیا سے وہ تمہارے لیے ہاتھ کو اٹھا دے, بخشش کی دعا مانگ دے. اور جس کے لیے اولاد بخشش کی دعا مانگ دے وہ غریب نہیں ہوا کرتا, قبر میں بڑا امیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جسے ہمارے مفسرین نے ذکر کیا, ایک آدمی دنیا سے چلا گیا, دنیا سے جاتے ہی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. بیٹا چھوٹا تھا, جب وہ 4.25 سال 4.5 سال کو اماں لے گئی, مولانا صاحب بیٹے کا قرآن پڑھائیے, اس کے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. مولانا صاحب کہتا ہے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا اپنی توتلی زبان سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی لفظ رحمان پہ پہنچا, رب نے کہا اس سے عذاب معاف کر دو. آج اس کا بیٹا مجھے رحمان کہتا, مجھے عذاب دیتے شرم آ رہی ہے.
یہ ہمارا رب ہے، یہ کریم اللہ، یہ رحیم اللہ۔ آج یہ رحیم اللہ کا در نہیں چھوڑتے، پروردگار عالم کی رحمتیں آج یہ نماز کی پابندی کیجئے، یہ ہماری قبر ہوگی، ہماری قبر کو منور کرتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دانا وہ ہے جو اپنے آپ کا حساب لیتا ہے اور موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کے لیے کچھ کرتا ہے۔ آپ کے اگر 4 بیٹے ہیں، آپ کہیں گے 4 کنال کی کوٹھی ہر بیٹے کے لیے چاہیے، 8 کنال کی چاہیے، ذرا 2 منزلہ چاہیے، یہ 2 کاریں چاہیے میرے بیٹے کے لیے، میرے 4 بیٹے اتنے چاہیے۔ اور کبھی یہ بھی سوچا کہ میرے بیٹوں کا اگلا جہان بھی بننا چاہیے، ان کی وہاں بھی کوئی کوٹھی چاہیے، کوئی محل چاہیے۔ آئیے نماز کی پابندی کریں، اور بیٹا تمہارا دیکھ کے وہ پابندی کرے گا، جب وہ پابندی کرے گا اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں، عصر اور فجر کی نمازوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ عصر کے وقت جو دن کو رہے وہ چلے جاتے ہیں، اور رات آنے والے عصر کی نماز پہ آتے ہیں۔ اس طرح فجر کی نماز پہ جنہوں نے دن کو ڈیوٹی دینی وہ آ جاتے ہیں، جنہوں نے رات ڈیوٹی دی فجر کی نماز پہ چلے جاتے ہیں، فجر کی نماز پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور جو فجر اور عصر کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، رب پوچھتا ہے میرے بندوں کا سناؤ، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فلاں فلاں بندہ تو تھا، جب گئے تھے نماز پڑھ رہے تھے، آئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، آئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی بڑی گواہی ہے۔ آئیے اس گواہی کی قدر کریں۔ پروردگار عالم نے جب کرم فرمایا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے اپنی جھولیاں بھرتے جائیے۔ آگے رحمت والا، برکت والا، عنایت والا مہینہ آ رہا ہے۔ میں یہ باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہماری قبر بھی تیار ہے، نہ معلوم کس وقت آ جائے۔ روزانہ 24 گھنٹے میں ملک الموت یاد کرتا ہے، کہتا ہو باہر پھرنے والے میرے پاس آنا ہے نا، قبر یاد کرتی ہے، کہتی ہو میرے پاس آنا ہے نا، اس کی تیاری کر لے۔ آئیے رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں کم از کم ایمان والا قرآن پاک تو ختم کرتا ہے۔ کوشش کیجئے رمضان المبارک میں ختم قرآن ہو جائے۔ کیا ارشاد کیا فرمایا دارمی شریف کے اندر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے اذا وافق ختم القرآن اول لیلۃ، جب ختم قرآن انسان قرآن پاک پڑھتے پڑھتے سورہ والناس پہ پہنچا نا تو شام ہو چکی تھی، کیا ہوگا؟ سلت علیہ الملائکۃ حتی یصبح، صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر صبح کو قرآن ختم کیا تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آئیے اور نوریوں کی دعائیں لے لیں، فرشتوں کی دعائیں لے لیں۔ ہاں جو اللہ کے فرشتوں کی دعائیں لیتا ہے انشاءاللہ جب وہ قبر کے اندر بھی جائے گا وہاں بھی فرشتے اس کی سلامی کے لیے تیار نظر آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کی روایت، من صلی، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرنے والے، فرمایا من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃً، جس نے اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھا ایک، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃً، اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس پہ بھیجتے۔ اللہ اور اس کے فرشتے کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ ایک مرتبہ سلام بھیجو۔ سرکار کی بارگاہ ایک دن سرکار تشریف لا رہے تھے، مسکرائے، فرمایا مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں آج کیوں خوش ہوں؟ یا رسول اللہ فرمائیے ابھی ابھی جبریل آئے تھے، یا رسول اللہ اس بات سے راضی نہیں جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے اللہ اس پر 10 مرتبہ بھیجتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس پر 10 مرتبہ بھیجتا ہوں۔ ایمان والے، اور تو ایک مرتبہ کہہ دے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام بھیج دے۔ اور درود پاک کے تو صیغے مختلف ہیں، کبھی درود ابراہیمی ہے، درود خضری ہے، کئی درود ہیں، اور سلام کا تو ایک ہی صیغہ ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور کبھی رات تسبیح لے کے پڑھ تو صحیح، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا ہوگا؟ اور رب تعالی ہر سلام کے بدلے 10 مرتبہ فرمائے گا جا سلامتی والا ہو جا۔ اور جسے رب سلامتی دے دے کوئی اسے سلامتی چھین سکتا ہے؟ اسے کوئی چھین سکتا ہے؟ ہم بھول گئے ہم۔ آئیے اللہ کو یاد کریں، اللہ کے رسول کو یاد کریں، جس نبی نے کلمہ پڑھایا ہے ان پہ درود و سلام پڑھیں۔ اور 70 مرتبہ تیری زبان ایک مرتبہ ہلتی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ تجھ پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور رب کی تو ایک ہی رحمت بڑی ہے، یہاں تو 70 مل رہی ہیں۔ آ جائیے محبت اور پیار الفت کے ساتھ اپنے نبی کو یاد کر لیجئے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس پہ رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا جی چاہتا ہے اللہ کے رستے میں مال خرچ کرے، رب کی بارگاہ میں مال خرچ کرے، اللہ کی بارگاہ میں
رب کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کریں، اس کے لیے ایک حدیث پاک سنتے جائیے، اس سے آخرت سنورتی ہے، قبر روشن ہوتی ہے۔ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے، ان ملکن بباب من ابواب الجنت یقول، جنت کے دروازوں میں ایک دروازے پر فرشتہ کھڑا وہ کہتا ہے، من یقرض الیوم یجزا غدا، آج جو اللہ کو قرض دے گا کل اسے جزا دی جائے گی، آج دے لو کل لے لو، آج دے لو کل لے لو۔ اور بینک میں پیسے جمع جلاؤ، یہ بینک ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں دنیا والے، ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، یہاں سود چلتا ہے، اور رب کے بینک میں پیسے جمع کراؤ، انشاءاللہ تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، فرشتے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں، رب تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دانا وہ ہے جو اپنا حساب کرتا ہے اور موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کے لیے کچھ عمل کیا کرتا ہے۔ اور وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، ایمان والوں کو بشارت دے دو کہ رب تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ ایک اور بات سنیے، آج کوئی بیمار ہو جائے، آپ کا بھائی تیمارداری کر دیجیے، جا کے پوچھنا ہی ہے نا، یار کیا حال ہے آپ کا، خیریت ہے، ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، اللہ مہربانی کرے گا، اللہ فضل کرے گا، اس کو امید دلائیے، رب تعالیٰ مہربانی کرے گا، رب ابھی دور کر دے گا۔ رب کے کون کہنے سے رب تعالیٰ بیماریاں دور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضا بکرۃ، جس نے صبح کسی مریض کی عادت کی، شیعہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، 70,000 فرشتہ ساتھ ہے۔ آج 70,000 آدمی کہیں سے گزر رہا ہو، آنکھیں ٹوک اٹھا کے دیکھتے ہیں کہاں گزر گئے، کتنے لوگ کہاں سے آ گئے، وہ 70,000 ہو دھوبی گھاٹ سے بھر جاتا ہے، اتنے زیادہ ہے، ایمان والے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور جب تو کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہوگا، 70,000 تو تیرے ساتھ جا رہا ہے، اور نوریوں میں ہلچل مچ جاتی ہوگی، یہ کون جا رہا ہے؟ یہ وہ جا رہا ہے جو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر وہ شام تک وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، 70,000 یا اللہ اس عیادت کرنے والے کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس عیادت کرنے والے کا گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کا گناہ معاف۔ شام کو چلے جاؤ اور صبح تک وہ فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، بعض فرشتوں کے استغفار تک نہیں، رب جنت میں اسے ایک باغ بھی عطا کر دیتا ہے۔ جنت میں چنے ہوئے پھل ہیں، باغ اسے مل جاتا ہے۔ جنت میں باغ کسے ملے گا؟ جو جنتی ہوگا۔ ایمان والے، تو گھر سے کسی مریض کی عادت کے لیے قدم اٹھا تو صحیح، رب جنتی تجھے پہلے بنا رہا ہے۔ رب تعالیٰ تجھ پہ کتنا مہربان ہے۔ اب لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ خیر، ہمارے حضرت مناظر اسلام یہ لوگوں کو دین کی باتیں سناتے ہیں، آپ بے شک ان کے لیے دعا نہ کریں، امید تو کرتا ہوں آپ کرتے ہوں گے، دل سے نکل جاتی ہیں دعائیں، بے شک نہ کریں۔ اب اللہ کا وعدہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ واہل السماوات والارض، اللہ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین والے، حتی النملہ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل کے اندر، وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلی پانی کے اندر، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کون؟ جو لوگوں کو دین کی باتیں بتائے، اللہ۔ فرشتے پھر فرمایا چونٹی اپنے دل کے اندر، کسی کو پتا چلے نہ چلے یہ کوئی دین کی بات کر رہا ہے، رب تعالیٰ دنیا بھر کی چیونٹیوں کو بتا دیتا ہے۔ کوئی اور کرے نہ کرے، دنیا بھر کی مچھلیاں، وہ شارک بڑی بڑی مچھلی، وہ چھوٹی مچھلی، ہزاروں اربوں مچھلیاں سمندر کے اندر ہیں، وہ ساری کی ساری دعا مانگتی ہیں، یا اللہ ان پہ کرم کر دے اور مہربانی کر دے، رحمت نازل کر دے۔ ایمان والے کتنے خوش نصیب ہیں جو در در پہ جا کے، جگہ جگہ جا کے نبی کا دین پھیلاتے ہیں۔ اور آج جو نبی کا دین پھیلاتا ہے کوئی اہمیت دے نہ دے، انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، نبی کے جھنڈے سر پہ لہراتے ہوئے چلے جائیں گے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ ایمان ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ ایمان ہے۔ آئیے اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے معمور کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو آدمی یہ کہتا ہے، ذرا ایک مرتبہ آپ سارے میرے ساتھ مل کے کہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر. اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی یہ کہتا ہے فرشتے اپنی بغل میں پروں کو لے کر اوپر اڑ جاتے ہیں, فرشتے اپنے پروں میں لے کر ان کلمات طیبات کو اوپر اڑتے چلے جاتے ہیں, جس بھی فرشتوں کے مجمع کے پاس سے گزرتے ہیں سارے کہتے ہیں یا اللہ جس نے یہ کلمہ کہا ان کے گناہوں کو معاف کر دے, یا اللہ جس نے یہ کلمے کے ان کے گناہوں کو معاف کر دے. یہاں تک کہ رب کی ذات کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں, یا اللہ تیرے فلاں بندے فلاں فلاں نام کے بندے شیخ کلونی کی جال مسجد النور میں جامعہ امینیہ رضویہ میں بیٹھے ہوئے یا اللہ تجھے یاد کر رہے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے گواہی دے دیتے ہیں اور سارے فرشتے استغفار کرتے ہیں. بتائیے اب اللہ اس محفل میں آنے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو رب تعالیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اکثروا من الاستغفار فی بیوتکم, اپنے گھروں میں استغفار زیادہ کیا کرو. استغفر اللہ یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. فی بیوتکم وعلی مواعدکم, کھانا کھانے لگو پھر بھی کو استغفر اللہ. کبھی نبی کا یہ فرمان ذہن میں آ جائے کھانا کھاتے ہوئے کہی یا اللہ استغفر اللہ میرے گناہ معاف کر دے. وفی طرقکم, سڑک پہ جا رہے ہو, بازار میں جا رہے ہو, سائیکل پہ ہو, بس پہ ہو, کار پہ ہو, ہوائی جہاز پہ ہو, وہاں بھی زبان سے استغفار کہی استغفر اللہ استغفر اللہ. فرمایا فی اسواقکم, اپنی منڈیوں میں دکان پہ بیٹھتے ہوئے, فی مجالسکم, اور اپنی مجلسوں میں جہاں بیٹھے کہہ دو جہاں بھی تم ہو, کیوں تمہیں معلوم نہیں رب کی رحمت کس وقت نازل ہو رہی ہے, تمہیں پتہ نہیں رب کی مغفرت نازل ہو رہی ہے, تم کہہ دو رب معاف کر دے گا, ہمیں تو وقت نہیں پتا کس وقت نازل ہوگی. اور زبان سے کہنی عادت تو بناؤ, ہو سکتا ادھر سے مغفرت نازل ہو ادھر سے تم کہتے رہ جاؤ, رب تعالیٰ تمہارے کلموں کو قبول کرتا چلا جائے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ جس کی نیکی کو قبول کرتا ہے رب تعالیٰ اسے اپنے قدرت کے ہاتھوں میں لیتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے. جیسے تم اپنے بچھیرے کی پرورش کرتے ہو, وہ گھوڑی کا بچہ ہوتا ہے اس کو بچھیرا کہتے ہیں, اس کی پرورش کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ گھوڑی بن جاتی ہے. اس طرح اللہ ایک نیکی کو لے کر پرورش کرتا ہے, اور قیامت کے دن رب کی پرورش نیکی کتنی ہوگی جتنی مدینہ شریف کا احد پہاڑ ہے, اتنی بڑی نیکی ہو جاتی ہے. آج کوئی ایک نیکی تو کر لیں, یا اللہ کوئی اللہ کے بندو کوئی ایک نیکی تو کر لو کہ جس سے رب راضی ہو جائے, جس سے رسول راضی ہو جائے, رب کے فرشتے دعا کر لیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا تو سیکھ لو. ہاں جو ایمان والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلاتا ہے رب تعالیٰ اس کی جھولی کو بھر دیا کرتا ہے. آج ہم وظیفے کرتے ہیں, کہتے جی ہمیں آنکھیں بند کریں تو ہمیں نظر آنا چاہیے, فلاں نظر آنا چاہیے, فلاں نظر آنا چاہیے. یہاں بیٹھے میں پتہ چلنا چاہیے لاہور کیا ہو رہا ہے, یہاں بیٹھے پتہ ہے ہم وظیفے کرتے ہیں. سنیے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ جو ایک مرتبہ کہتا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ مرتن واحدہ, ایک مرتبہ سبحان افضل من اطلاع علی ملکوت الدنیا والآخرہ, دنیا و آخرت کی ملکوت پہ اطلاع اس سے یہ بہتر ہے, اور یہ اطلاع فنا وادی ہے, سبحان اللہ کا ثواب باقی ہے. ایمان والے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے رب تعالیٰ جنت میں تیرے لیے باغ لگا دیتا ہے, جنت میں باغ لگاتا ہے. وہ ہم نے سنا درخت ہوتا ہے, وہ درخت اتنا بڑا ہوگا کہ جس سے چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں تو کیا ہوگا, انسان وہ گھوڑا وہ بچہ چلے تو وہ ختم ہو جائے گا. کئی لمبا عرصہ وہ صرف درخت ہی نہیں, آج بھی امریکہ میں ایک درخت ہے اس کے نیچے سڑکیں جا رہی ہیں, اتنا بڑا تنا ہے, ادھر سے سڑک ادھر سے سڑک. اس باغ میں نہ معلوم ایک درخت میں کتنے محل ہوں گے, کتنا کرم ہوگا, کتنے چشمے جاری ہوں گے, کیا کچھ ہوگا, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. ایمان والے محبت سے ذوق سے اور رات کو سوتے وقت کہیں اور رب کو یاد کر تو صحیح, سبحان اللہ کا ورد کر تو صحیح, انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی چلی جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان والا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ, کتنی مرتبہ 10 مرتبہ, 10 مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ, 10 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر, ہر نماز کے بعد, یہ کتنا ہو گیا, ایک نماز میں 30 تو 5 نمازوں میں کتنا ہوا 150, 150.
فرمایا ہر کلمے کا ثواب 10 نیکی، تو ثواب کتنا ہو گیا؟ 1500. ثواب کتنا ہو گیا؟ 1500 نیکی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یہ کتنے کلمے ہو گئے؟ 100. ایک کلمے کا ثواب 10 نیکی. نیکیاں کتنی ہو گئی؟ 1000. پہلے کتنی نیکیاں ہوئی؟ 1500. اب نیکیاں کتنی ہو گئی؟ 1000. کل کتنی نیکیاں ہو گئی ایک دن میں؟ 2500. کتنی نیکیاں؟ ذرا اونچی والا کیجئے. 2500 نیکی ہے. اتنا فرمانے کے بعد جو سرکار کا ارشاد ہے نا آگے وہ سننے والا ہے. فرمایا اس کام کے کرنے والے بہت تھوڑے ہیں لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے، اجر بہت زیادہ ہے. پھر فرمایا یہ 2500 نیکی ہے. فرمایا تم میں کون ہے جو روزانہ 2500 گناہ کرتا؟ فرمایا تم میں کون ہے جو روزانہ 2500 گناہ کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک دن میں 2500 گناہ بھی کیے ہیں، یہ کلمات طیبات پڑھنے سے رب تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. ایمان والوں کو بشارت دیجئے اور تم پہ رب کا بہت بڑا فضل ہے، اور زبان کو حرکت دو تو صحیح رب تمہارے ہزاروں گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو رب سارے معاف کر دیتا ہے. کتنے گناہ؟ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو رب سارے معاف. جھاگ کون گنے گا کتنی بڑی ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم پہ امید رکھا کرتے ہیں. ہاں جو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت نازل فرمایا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت میں ایک بزرگ ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ارشاد بھی سنیے. فرمایا من انقطع الی اللہ فی مسجد للذکر، جو لوگوں سے کٹ کے مسجد میں آ گئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے، اقام اللہ لہ الدنیا خادمہ، رب دنیا کو اس کی خادمہ بنا دے گا. پیسہ پیسہ تلاش کرتے ہو، رب کے گھر میں آ جاؤ، ذرا اللہ سے لو لگاؤ تو صحیح، انشاءاللہ رب تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈھیر لگاتا جائے گا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو مسجد میں بیٹھ گئے اللہ اللہ کرتے رہے، رب کو یاد کیا اور دنیا ان کی خادمہ بن کے آئی ہے. اور دنیا کے پیچھے نہیں، دنیا کے مالک کو راضی کرتے ہیں، دنیا کے خالق کو راضی کرتے ہیں. یہ فانی چیزیں ہیں، مٹ جانے والی چیزیں ہیں. آئیے اس باقی کو یاد کیجئے، اس باقی کی بارگاہ میں سجدہ کیجئے، رب تعالیٰ تمہیں بھی باقی بناتا چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں حضرت امام حسن بصری فرماتے المقیم فی المسجد، مسجد میں بیٹھنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا. یدفع اللہ بہ وبدعائہ البلاء عن العباد والبلاد، اللہ اس کے ذریعے اور اس کی دعا کے ذریعے لوگوں سے اور شہر سے مصیبتیں دور کرتا ہے. لوگوں سے اور شہر سے مصیبتیں دور کرتا ہے. اگر آج ہم مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں نا، اور ہمارے اعمال ایسے ہیں، گناہ ایسے ہیں کہ اوپر سے پتھروں کی بارش ہونی چاہیے. جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر ہمارا شہر بچا ہے یا ہم بچے ہیں اور کسی اللہ والے کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں اور کسی تسبیح چلانے والے کی وجہ سے بچے ہیں اور کسی مسجد کے گوشے میں بیٹھنے والے کی وجہ سے بچے ہیں، اور جو اللہ اللہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا سے اور گناہ معاف کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی دعا سے ساری مصیبتیں دور کیا کرتا ہے. آئیے کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، پروردگار عالم کی رحمتیں ہوں گی، برکتوں سے اللہ جھولیاں برتا چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے. ایک دن آپ ارشاد فرماتے ہیں اتان اللیل ربی تبارک و تعالی فی احسن صورت، آج میں نے اللہ کی زیارت کی احسن صورت میں. بھائی آج کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے وہ کیسی خوشی محسوس کرتا ہے؟ بھائی کسی کو آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے وہ کیسی خوشی محسوس کرتا ہے؟ سونا کا بھی ہمارے اسلاف میں ایسے بھی ہیں، یہ قصور چلے جائیے وہاں آپ کو ایک بڑا سا گنبد باہر نظر آئے گا،
حضرت خواجہ غلام محی الدین قصوری دائم الحضوری ان کو کیوں کہتے ہیں؟ ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھے رو رہے تھے، روتے روتے سرکار کی محبت میں رونا شروع ہو گئے۔ اچانک سامنے سے دیوار پھرتی محسوس ہوئی، گلیاں ختم ہوئی، بازار ختم ہوا، قصور ختم ہوا، آگے جنگلات ختم ہوئے، دریا ختم ہوئے، پہاڑ ختم ہوئے۔ بیٹھے تو اپنے قصور کے اندر سے سامنے گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے، سنہری جالیاں نظر آتی ہیں، سنہری جالیوں سے نکلتا ہوا نور نظر آتا ہے۔ انہیں ہوش نہیں رہتی، ہوش اس وقت آتی ہے جب ان کے گھر کی ہر اینٹ کہتی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، سوتے نہیں جاگتے دیدار ہو رہا ہے۔ فرمایا غلام محی الدین کس کا غم ہے، کیوں پریشان ہو؟ سرکار غم بھی ہے تو غم مصطفیٰ ہے۔ آپ کا غم ہے کیا؟ زیارت نہیں ہوتی؟ فرمایا آ جا، آج کے بعد اس کمرے میں آ جا، جتنی مرتبہ تیرا جی چاہے کھڑکی کھولنا، سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوگا۔ وہ دن میں 1 مرتبہ جی چاہے، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ جی چاہے، اس کمرے میں آ جاتے اور سامنے کھڑکی کھولتے جلوہ محمد مصطفیٰ ہوتا۔ اور پوچھو ایمان والوں سے انہیں کتنی الفت ہوا کرتی ہے، کتنی چاہت ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور سرکار کو جب رب کا دیدار ہوتا ہوگا تو سرکار کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ سرکار کو جب اللہ کا دیدار ہوتا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا محمد ہے سراپا حمد و خوبی حل تدری فیما یختصم المال والا، وہ اوپر والی منزل کے فرشتے، وہ اوپر والا گروہ ملائے اعلیٰ، یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں، کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نا مولانا کیوں؟ جو کسی کے جلوے میں مگن ہو نا، وہ کوئی اور کی بات نہیں کرتا۔ خواجہ باجدین بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن فرشتوں سے اللہ نے کہا جاؤ اس کی روح کو لے کے آؤ، وہ روح کو لے کے آؤ، دکھاؤ زمین ساری، دکھاؤ جنت، دکھاؤ سب کچھ دکھاؤ، دکھاتے گئے، روح کو لے گئے، رب نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ فرمایا باجید میں نے تجھے دنیا دکھائی، زمین دکھائی، جنت دکھائی، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہیں مولا میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، میں تو تجھے دیکھنے کے لیے آیا، میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں اور میں تو تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ کیا فوادا یدہ بین کتفیا حتی وجدت بردہا بین صدیہ، رب نے اپنے قدرت کا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنے سینے میں فعلمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں نے جان لیا۔ آپ بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی آپ آسمان اور زمین کے درمیان ہیں کہ نہیں ہیں؟ نبی نے آپ کو جان لیا۔ سرکار فرماتے ہیں ما من عارفہم بسیماہم، روزانہ میرے سامنے میری امت پیش کی جاتی ہے، صبح بھی اور شام بھی، میں اپنی امت کو ان کی شکلوں سے جانتا۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اب ایک بات ہے ما من یوم الا ویورد علیہ، روزانہ میرے سامنے پیش کی جاتی ہے، امت پیش کی جاتی ہے۔ اب پیش کرنا یہ گھڑی ہے، پیش کرنا ایسے ہی ہے نا بھائی، یہ کاغذ ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایمان والے اس کے 2 مفہوم ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ یا روزانہ مدینے والا تجھے مدینے بلاتا ہے، یا مدینے والا روزانہ تیرے پاس آتا ہے۔ روزانہ مدینے والا تجھے روزانہ مدینے بلاتا ہے، یا مدینے والا روزانہ تیرے پاس آتا ہے۔ اور نظر نہیں آتی تو نظر کا علاج کروا دے، اور نبی کے ارشاد کا انکار نہیں کیا کرتے۔ آجا کسی داتا علی حجویری کے غلام کے پاس، غوث جیلانی کے غلام کے پاس، مجدد الفسانی کے غلام کے پاس، آجا دل کی آنکھوں کا علاج کروا دے، ہو سکتا ہے دل کی آنکھیں کھولے سامنے جلوہ محمد مصطفیٰ نظر آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت آپ فرماتے اب بتاؤ کس چیز میں جگڑ رہے ہیں؟ میں ہاں کفارات میں، گناہوں کا کفارہ۔ کفارہ کیا ہے؟ مساجد میں ٹھہرنا، نمازوں کے بعد نماز پڑھ لی، اس کے بعد مسجد میں بیٹھو، نماز پڑھ کے جلدی نہیں، بیٹھو 2-4 منٹ بیٹھو، مسجد میں رب کے گھر میں بیٹھے ہیں،
اور جب کسی کے پاس جاتے ہیں فوراً اٹھ کے نہیں چلے جاتے، سخی کے در پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ سخیوں کا سخی، داتاؤں کا داتا اللہ ذوالجلال ہے۔ اس کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں بیٹھو تو صحیح، اور چند گھڑیاں بیٹھو گے رب تعالیٰ جھولیاں بھرتا چلا جائے گا۔ فرمایا جو مسجد میں آنے والا وہ میری زیارت کرنے والا ہے، اور جس کی زیارت کی جاتی اس کا حق بنتا ہے کہ ظاہر کی عزت کرے۔ اللہ تیری عزت کرنے والا ہے، تو عزت کو کیوں گوا رہا ہے؟ آجا دو گھڑیاں بیٹھ تو صحیح، فرشتے تیرے لیے دعا کے لیے حاضر ہیں، فرشتے تیرے لیے دعا کے لیے حاضر ہیں۔ پل مشی اور الاقدام الی الجماعات، با جماعت نماز کی طرف چل کر آؤ، قدم چلو تو صحیح، تمہارے گناہ مٹتے جائیں گے، تمہارے گناہ مٹتے جائیں گے۔ اسباغ الوضو فی المکارہ، جب دل نہ چاہے نا اس وقت وضو کرو، جب دل نہ چاہے اس وقت وضو کرو، جو جب دل نہ چاہے وضو کرو، رب تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے۔ پھر ارشاد ہے من فعل ذالک، جس نے ایسا کیا، عاش بخیر و مات بخیر، خیر سے زندگی گزارے گا، خیر سے موت آئے گی۔ سرکار کی مور ہے، جو ایسا کرتا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آئیے دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیجئے، سرکار کے ارشاد کے مطابق مسجد میں آئیے، دو گھڑی بیٹھ جائیے کبھی، اور پھر جس وقت جی نہ چاہے اس وقت بھی وضو کر لیجئے، رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں خاتمہ ایمان کا عطا فرمائے گا۔ فرمایا کان من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج اس کی ماں نے جنا ہے۔ پہلے دن کے بچے پہ تو کوئی گناہ نہیں ہوتا نا، پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہے۔ اسی طرح ایمان والا جب آتا ہے پھر اس وقت یہ مسجد میں بیٹھتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درجات کیا ہیں جس سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ افشاء السلام، السلام علیکم کہنا، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیے، السلام علیکم ایک دوسرے سے کہیے، ایمان والے سے کہیے، جب بھی کو ملیے کہیے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کہیے، اس کو کہیے، تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ بھئی آپ گھر جاتے ہیں تو گھر میں بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اگر گھر میں گئے، گھر سارے کسی شادی پہ گئے ہیں یا ایسے کمرے میں گئے ہیں جس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، وہاں کیا کہنا؟ وہاں کہنا السلام علیکم یا رسول اللہ، لأن روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجودۃ فی بیوت اہل الاسلام۔ کسی مومن کا گھر نبی کی روح کے فیض سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے، ہر مومن کے گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں نازل ہوتی۔ وہاں کہہ تو صحیح۔ عارف باللہ حضرت خواجہ غلام محی الدین حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی کے اندر تشریف فرما ہے، وہاں آپ فرماتے ایک دن لوگ آئے بیٹھے ہوئے، میں بیٹھا ہوا تھا، لوگ آئے، دو آئے دعا کریں، چار آئے، چھ آئے، دو آئے، چار آئے، آتے رہے۔ میں تھک گیا، میں نے کہا لوگ ختم ہو میں سو جاؤں، نمازیں پڑھتا رہا، لوگ آتے رہے، آخر لوگوں کا آنا سلسلہ بند ہوا، میں بہت تھک گیا۔ اپنی ہی چارپائی پہ دراز ہونے کے لیے میں لیٹنے لگا تو میری زبان سے نکلا بے ساختہ یا رسول اللہ، بے ساختہ میری زبان سے یا رسول اللہ نکلا۔ فرماتے میرے کمرے سے آواز آئی لبیک عبدی لبیک عبدی، میں غلام موجود ہوں، میرے غلام موجود ہوں۔ اور ان کو اگر سنائی دے سکتی ایمان والے، تو بھی ان کا خادم بن کے دیکھ، ہو سکتا ہے مدینے والے کی آواز کبھی تیرے کانوں میں بھی آ جائے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آ جاؤ بارگاہ خداوندی میں جھکنا سیکھ لو، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ رب العزت پہ مہربانی کرتا ہے، رب تعالیٰ فضل کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اذا ذکرتنی فی نفسک، جب تو مجھے اپنے نفس میں یاد کرے گا، ذکرتک فی نفسی، میں تجھے یاد کروں گا، وان ذکرتنی فی ملأ، اگر تو کسی مجمع میں یاد کرے گا، ذکرتک فی ملأ من الملائکہ، میں فرشتوں کے مجمع میں یاد کروں گا۔ آج ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں سارے بیٹھ کر، رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہم سب کا ذکر کر رہا ہے، اور رب کا ایک مرتبہ یاد کر لینا ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے فی ملأ خیر من، ایسے مجمع میں جو اس سے بہتر ہے، ایسے مجمع میں جو اس سے بہتر ہے۔ اب یہاں فرشتے بھی موجود ہیں، فرشتے بھی ہیں، یہ کرامن کاتبین ہیں، لکھنے والے محافظ فرشتے ہیں، ڈھیروں فرشتے ہیں۔ وہ اس محفل ذکر میں ویسے ہی فرشتے آتے ہیں، اس سے بہتر کون سی محفل ہوگی؟ شاید وہ محفل ہو جس محفل میں جلوہ محمد مصطفیٰ ہو۔ رب تعالیٰ تذکر کرتے، دیکھ اے محبوب تیرے امتی مجھے یاد کر رہے ہیں، اے میرے محبوب دیکھ تو صحیح تیرے امتی مجھے یاد کر رہے ہیں۔
وہ اللہ کی رحمت ہے، پروردگار عالم کے عنایت ہے۔ ہاں جو اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اس کا اس محفل میں ذکر ہوتا ہے جس محفل میں جلوہ محمد مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں۔ آئیے خدا کو یاد کر لیجئے، خدا کا ذکر کر لیجئے اور خدا تمہارا ذکر اپنے محبوب سے کرتا رہے گا۔ دیکھو تو صحیح، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، دیکھو تیرے غلام مجھے یاد کر رہے ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں لوٹنے کے لیے اور اللہ کا کرم لوٹنے کے لیے رب کی یاد اپنا شعار بنا دیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے پروردگار کو یاد کریں۔ جو اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اور شاید حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ شاید کسی ایسی محفل میں ہی پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں نمی دانب چے منزل بود شب جائے کہ من، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور میں رات چلتے چلتے لامکاں میں چلا گیا، ایک محفل میں پہنچا، میر محفل رب تھا اور ایک قندیل تھی جو ساری محفل کو منور کر رہی تھی، فرشتوں کے چہرے منور کر، اس قندیل کا نام محمد مصطفیٰ تھا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں۔ ایمان والے اللہ کو یاد کرو، پھر رب فرماتا ہے ان دنوت منی شبرن، بندے تو ایک بالش تا تو صحیح، ایک بالش جو گیٹ کے ایک بالش تا تو صحیح، میں ایک گز آؤں گا، تو ایک گز آ تو صحیح، میں 4 گز آؤں گا، تو میرے پاس چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ یہ رب کی رحمت ہے، رب تعالیٰ گناہ کو معاف کرتا ہے، غلطیاں معاف کرتا ہے۔ ہاں جو اللہ رب العزت کی رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے، پروردگار عالم اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ آؤ اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے رب تعالیٰ کے در پہ آؤ تو صحیح، اور مساجد کا رخ کرو تو صحیح، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، رب تمہاری قبریں آباد کر دے گا، تمہاری قبریں روشن کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد من غدا الی المسجد او راحا، جو صبح یا شام مسجد کو گیا، اللہ جتنی مرتبہ جائے گا نا قیامت کو اتنی مرتبہ اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ 1 مرتبہ جاؤ، 2 مرتبہ جاؤ، 4 مرتبہ جاؤ، رب اتنی مہمان نوازی، اپنی عمر گنے لو کتنی مرتبہ مسجد میں گئے ہو، یقین رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین رکھتے ہیں اور یقین رکھو انشاءاللہ اللہ مہمان نوازی کرے گا۔ کھانے میں لذت نہیں ہوتی، لذت میزبان کی لطف میں ہوا کرتی ہے، اس کی مہربانی میں ہوا کرتی ہے۔ جو آپ کو محفل ہو کہیں آپ کو مدینے کے ٹکڑوں میں وہ لذت آ جاتی ہے جو یہاں کے شراب، یہاں کے کباب میں نہیں آتی۔ مدینہ طیبہ کے ٹکڑوں میں وہ لذت آتی کیونکہ یہ مدینہ طیبہ کے ہیں۔ ایمان والے قیامت کے دن اس مہمان نوازی کا اندازہ لگا لے جس جیسی نعمت بھی لازوال اور بے مثال ہوگی، اور مہمان نوازی کرنے والا خود اللہ ہوگا، خود رب العالمین ہوگا۔ یہ رب العالمین کا کرم ہے۔ آج یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو مالا مال کرتے چلے جائیے۔ رب تعالیٰ کی رحمتوں سے جو مالا مال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانی کیا کرتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے ایک اور آپ کو بات بتاتا جاؤں، نماز پڑھتے ہیں یہ آپ کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہا، نماز پڑھی، گئے رکوع میں چلے گئے، سجدے کیے، پھر اکثر اللہ کی نماز ہے التحیات بیٹھ گئے، وہاں کیا کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ مدنی بدنی باتیں تیری، مالی تیری، جسمانی تیری، تحیات تیری، صلوات تیری، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ پھر آخر پھر کیا کہنا، السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ آئیے تو سنیے، فتح الباری میں علامہ ابن حجر فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان المصلین، نماز پڑھنے والے جب وہ دروازہ کھلواتے ہیں باب ملکوت، ملکوت کا دروازہ کھلواتے بالتحیات کے ساتھ، انہیں داخلے کی اجازت مل جاتی ہے۔ آ جاؤ میرے حرم میں آ جاؤ، اللہ کہتا آ جاؤ، اور دل کی آنکھوں سے میرے حرم میں آ جاؤ۔ رب تعالیٰ اپنے حرم میں بلا لیتا ہے، اس اللہ کے حرم میں جو حی لا یموت ہے۔ یہاں رب تعالیٰ کی مناجات سے آنکھیں ٹھنڈی کرو، جب وہ وہاں جاتے ہیں تو انہیں سامنے جلوہ مصطفیٰ نظر آ جاتا ہے، سرکار کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ دیکھ کے کہتے ہیں اسی ذات کے صدقے ہمیں یہ مقام ملا ہے اور نبی کے صدقے مقام ملا ہے۔ پھر ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے صدقے رب کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کی بارگاہ میں سلام ہوتا چلا جائے۔ ایمان والے اس خلوص سے نماز پڑھ تو صحیح، دیکھ تیری نماز معراج بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ حضرت امام مالک امام دارالہجرت کا سنیے، آپ فرماتے ان کے بارے میں
فرماتے ما بت لیلتن الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر رات سرکار کا دیدار کرتا ہوں، ہر رات نبی کا دیدار کرتا ہوں۔ یار کیسے لوگ تھے، وہ انسان ہی تھے نا، اور انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کا ڈنڈورا پیٹا، چوکیداری کی ہے، حدیثوں کی خدمت کی ہے، حدیثوں کی رکھوالی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کرم کیا اور روزانہ اپنے چہرے سے پردہ سرکا دیتے، اور مالک دیکھ لے میری زیارت کر لے، میری حدیث کی خدمت کرنے والے آجا، سرکار کے ارشادات پہ عمل کر لے، سرکار کے دین کا خادم بن جا، شاید تیری قسمت بھی چمکے، تیرے لیے بھی پردے ہٹتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں، یہ رب کا لطف و کرم ہے۔ ہاں جو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ اپنا کرم نازل فرمایا کر۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت خاصہ سے ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی سنت کی احیاء کی ہم سب سے اللہ خدمت لے لے۔ اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ پروردگار عالم، جس مقصد کے لیے محفل ہے، مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے حضرت کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔